مرزا قادیانی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے، پہلے بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا بھائی میں تو یہ قرآن پڑھتا ہوں، یہ تو آپ کے نبی کی کتاب ہے، قادیان کے جھوٹے نبی کی کتاب ہے، آپ کے نزدیک معتبر ہے اور یہ مستند ہے۔ ایک بات میں درمیان میں کہتا چلوں کہ مرزا محمود خلیفہ دوم، قادیانی خلیفہ دوم، اس کے قول کے مطابق وہ کہتا ہے کہ مسیح موعود کے ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، انوار العلوم جلد 6 صفحہ نمبر 124 میں کہتا ہے۔ تو جب آپ کے نبی کی کتاب میں پیش کر رہا ہوں اور نبی کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ حدیث کہلاتی ہے، تو یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی کی باتیں قرآن اور حدیث ہے، تو میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ خیر بہرحال میں نے کہا میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا سنیے تو صحیح۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا۔ سن لیجیے اچھی طرح۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، میں پھر پیش کرتا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہ اس کی تشریح ہے مرزا قادیانی کی، جو میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی تشریح کو نہیں مانتے تو آپ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور تشریح پیش کر رہا ہوں مرزا قادیانی کی، اور میں نے قرآن کے حوالے سے مرزا قادیانی کی باتیں پیش کی۔ مرزا قادیانی 52 سال کی عمر تک یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، اس کے 12 سال تک، یعنی 12 سال بعد تک، 12 سال کے بعد تک مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتا تھا، اور 12 سال تک ایک نبی، یعنی بقول تمہارے ایک نبی اس پر ایمان رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور 12 سال کے بعد اس پر الہام نازل ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اور مرزا قادیانی یہ کتاب لکھتا ہے قرآن کے حوالے سے۔ جب قرآن کے حوالے سے لکھتا ہے تو وہ 30 آیتیں جو تم کہتے ہو، وہ 30 آیتیں اس زمانے میں مرزا قادیانی کے سامنے موجود نہیں تھی کیا؟ اور قرآن سے ثابت کرتا ہے مرزا قادیانی۔ اب آپ بتائیے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہوا یا نہیں؟ اس جھوٹے کو ہم نبی مانے، اس جھوٹے کو مہدی مانے، اس جھوٹے کو جناب ہم مسیح علیہ السلام مانے؟ آگے سنیے، آگے سنیے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اب جب اپنے خطبے میں پیش کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ حدیث، اس کی تصدیق مرزا قادیانی خود بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل صحیح ہے، یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی اس کی صحت کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس کو استدلال کرتا ہے۔ اگر کوئی صاحبان، جو میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، جن تک پہنچ رہی ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں انشاءاللہ حوالہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ہمیں ای میل کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز ای میل کے ذریعے آپ تک حوالہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں سے، یا اگر آپ کہیں تو ہم فیکس بھی بھیج دیں گے۔ ہم اس پیغام کے ذریعے پہلے تو مسلمانوں سے، اور خصوصاً بنگلور کے مسلمانوں سے ہم استدعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں
کہ ان کی باتوں میں نہ آئیے، یہ دھوکے باز ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور میں آپ کے اس کے جھوٹ بھی ثابت کروں گا کہ جھوٹا ہوگا، تو جب جھوٹ کرتا ہے، دھوکے باز ہے، وہ ہر جگہ دھوکہ کرے گا، حدیث بیان کرنے میں بھی دھوکہ کرے گا۔ بہرحال آج صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات سن لیجیے اچھی طرح، آج صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں قسم کھا رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی تعویل نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں۔ اس کا معنی و مطلب وہی ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، میں اب حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ۔ ابن مریم یعنی بیٹا مریم کا اتریں گے، نازل ہوں گے، اور وہی ابن مریم نازل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ پیدا کیا، جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ میں 40 حدیثیں ایسی پیش کر سکتا ہوں جہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں ہیں۔ ہر جگہ جو ذکر فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کا، ابن مریم، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ذکر فرمایا۔ اور وہی ابن مریم جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی ہے، جس پر آپ نے قسم کھائی ہے، اور جن کو ساری دنیا رسولاً الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے جانتی ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مسیح ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، مرزا غلام احمد نہیں، ابن چراغ بی بی نہیں، نہ ہی اس سے مراد مسیح۔ اگر کوئی کہے مثال کے طور پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد حکیم مرتضی مدعی نبوت مسیح و مسیحیت جو 26 مئی 1908 کو وبائی ہیضے سے مر گیا، تو اس سے مراد یقیناً وہی مرزا غلام احمد قادیانی سمجھا جائے گا، نہ کہ اس کا کوئی مسیح۔ قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم مذکور ہے، احادیث میں بلا استثناء مسیح ابن مریم یا صرف ابن مریم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں۔ یہاں تو حدیث مذکور میں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے ابھی کہا کہ قسم فرما رہے ہیں کہ ابن مریم اتریں گے۔ اب میں مرزا قادیانی کے ایک اصول کی بات کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھتا بھی ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی بات قسم کھا کر کہی جائے تو یہ خبر اپنے ظاہر پر معمول ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں چل سکتی۔ یہ بات مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے، آپ سن لیجئے، میں ابھی کتاب پیش نہیں کروں گا، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں انشاءاللہ حوالہ بھیجنے کو تیار ہوں۔ مرزا قادیانی نے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، وَالْقَسَمُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَبْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ لَا تَعْوِيلَ فِيهِ وَلَا اسْتِثْنَاءَ وَإِلَّا فَأَيُّ فَائِدَةٍ كَانَتْ فِي ذِكْرِ الْقَسَمِ۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں میں۔